السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو جاوید ماہر کا سلام۔ ناظرین، آج میں نے بات کرنی ہے 4 خبروں پہ، اور سب سے پہلے میں بات کروں گا اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے۔ جو ان کا کیس ہے وہ سندھ کی عدالت میں لگا ہوا تھا اور اس پہ جو پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے میں نے بات کرنی ہے، اور جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور جو اس حوالے سے فیصلے اور میل ملاپ اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے بھی میں نے بات کرنی ہے، اور لاسٹ پہ میں نے بات کرنی ہے نیب ترامیم پہ اور نیب کے رول پہ، اور اسمبلیوں کی تحلیل کا جو ممکنہ طور پہ ٹائم ہے وہ کیا ہوگا، اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے۔ تو شروع اسی سے کرتے ہیں کہ آج اعظم سواتی صاحب کا جو ریمانڈ تھا وہ ختم ہوا، اور جو ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور اس حوالے سے جو وہاں کی عدالت تھی، ان کے جو جج صاحب تھے انہوں نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا، اور اسی دوران ناانصافیوں کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ بات میں ایک آپ کو بڑی کلیئر طریقے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایک روش ہے، جو لوگ نہیں چاہتے کہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ باہر آئیں اور وہ باہر آ کے جو حقائق ہیں، جو ان کو چیزیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں وہ قوم کو بتا سکیں، وہی لوگ چاہتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہی رہیں، اور ان کی آواز کو جو ہے وہ بند کرنے کے لیے ان سے جو طریقہ کار اپنانا چاہتے ہیں وہ اپنا رہے ہیں، اور جو ان سے ممکن ہو پا رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں آپ، ہمارے ملک کا ویسے نظام انصاف کیسا ہے اور کیسا قانون ہے، اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جج صاحب فیصلہ محفوظ کرتے ہیں، اسی دوران جج صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ جناب جو میرا ٹرانسفر کر دیا گیا، اور وہ اپنا چارج بھی فوری طور پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اعظم سواتی صاحب کا جو محفوظ فیصلہ ہے وہ وہیں محفوظ پڑا رہتا ہے اور اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوتی۔ اور یہ ہمارے ملک کی عدلیہ کا نظام ہے، اور یہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے کہ انصاف کے لیے وہ بندہ جس کا کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی ایسی کاروائی ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنے دن جیل میں رہنا پڑے، لیکن اس کے باوجود ایک ٹویٹ کی وجہ سے، تنقید کی وجہ سے، اور جو آزادی اظہار رائے ہے اس کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے، جو کہ آئین نے ان کو تحفظ دیا، اس پہ انہوں نے بات کی، لیکن ہمارے ان اداروں کو جن کو یہ باتیں ان کی پسند نہیں ہے وہ ابھی تک ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ناانصافیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اب ان کی جو ضمانت ہے جو کہ ممکنہ طور پہ آج ہو جانی تھی، وہ اب پینڈنگ میں چلی گئی ہے۔ اب سننے میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ آئندہ 2 سے 3 دن میں اس حوالے سے پیش رفت ہوگی، اور پھر جو سندھ پولیس ہے وہ ان کو بری نہیں کرے گی، وہ ان کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کرے گی۔ اب یہ ایک نئی جو سکیم ہے، جو سہولت کار ہے، اور جو یہ سارے کیس کے پیچھے ہیں ممکنہ طور پہ، مبینہ طور پہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ یہ اب کوئی نہ کوئی اس کا انتظام کر رہی ہے کہ اسلام آباد میں ان کے اوپر کیا کرنا ہے، اور جو آنے والے دن ہے اس میں بھی مجھے جو اعظم سواتی صاحب ہے اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور ابھی یہ کیس جو ہے وہ مجھے مزید چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی آج کی جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو معاملہ عدالت میں ہوا اس حوالے سے۔ دوسری جو خبر ہے وہ ہے نیب ترامیم کے حوالے سے۔ نیب ترامیم جو ہے وہ ان کا جو کیس ہے عمران خان صاحب کا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے سماعت جاری ہے، اور جو مسلسل سماعتیں ہو رہی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب واضح ہونا شروع ہوئی ہیں، اور اس میں جو ریمارکس ہیں عدالت عظمیٰ کے، وہ بڑے اہمیت جو ہیں وہ اختیار کرتے جا رہے ہیں، جس میں آج جو ہے وہ سماعت جب شروع ہوئی تو اس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں خواجہ حارث، انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ تو انہوں نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ جناب جو بنیادی آئینی حقوق ہیں وہ سلب ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے عدالت نے جو ان سے سوالات کیے، اس میں جو عدلیہ تھی، جو ہماری عدالت عظمیٰ تھی، اس کے جو جج صاحبان تھے جو کہ سماعت کر رہے تھے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ جو آئینی ادارہ ہے سب سے بڑا پارلیمنٹ، اس کے اوپر ہی تمام معاملات کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے؟ جس کے جواب میں جو خواجہ حارث صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جناب، اگر کوئی چیز اب بنیادی آئینی حقوق کے منافی ہے
تو اس کو جو ہے وہ عدلیہ ختم کر سکتی ہے، اس قانون کو ختم کر سکتی ہے، اس قانون کو ریویو میں بھیج سکتی ہے اور اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا اور بہت سے سوالات ہوئے، جس میں ایک نقطہ یہاں پہ بھی آیا کہ جناب اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کی سب سے بڑی جماعت ہے وہ اسمبلی سے باہر ہے، تو یہ جو قانون سازی ہے نیب ترامیم کی، یہ تو ایک نامکمل اسمبلی نے کی ہے۔ ویسے یہ بات میں اس میں وزن ہے، کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں وہ اگر اسمبلی سے باہر ہے تو یہ اسمبلی تو مکمل ہے ہی نہیں، اسمبلی مکمل طور پہ فعال نہیں ہے، تو کیا جو یہ قانون میں ترامیم انہوں نے کی ہے اس کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ اس کی بالکل کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ اور اس حوالے سے پھر جو جسٹس منصور علی شاہ تھے انہوں نے بھی اپنے جو ریمارکس تھے اس حوالے سے دیے اور انہوں نے پوچھا خواجہ حارث صاحب سے کہ جناب آپ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے جو رکن ہیں وہ ابھی بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں یا نہیں ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جناب جو پی ٹی آئی کے رکن ہیں وہ تمام مستعفی ہو چکے ہیں، تو جس پہ انہوں نے کہا کہ کچھ استعفے جو ہیں وہ اسپیکر نے سیاسی بنیادوں پہ ایکسیپٹ بھی کیے اور اس پہ الیکشن ہوا، جس کے نتیجہ میں بہت سی سیٹیں جو ہیں وہ میجورٹی سیٹیں پی ٹی آئی نے دوبارہ سے جیتی۔ تو اس کے جو مقابلے میں ریمارکس آئے پھر سے وہ یہ تھے کہ آپ کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ عدالت میں اسپیکر کے سامنے جو ہے وہ روبرو پیش ہوں، تو جس کے جواب میں بڑا انٹرسٹنگ جواب تھا اور یہ واقعی ریئلٹی بیس ہے کہ اگر اسپیکر نے جو استعفے ایکسیپٹ کیے ہیں وہ کون سے جو ہے وہ ممبر پیش ہوئے تھے اسپیکر کے سامنے جنہوں نے ایکسیپٹ کیے، تو یہ ایک سیاسی جو ہے وہ چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے استعفے منظور کیے تھے، اور اب بھی سیاسی مصلحت ہی اس میں شامل ہے کہ جناب جو باقی استعفے ہیں ان کو منظور نہ کرنے کا فیصلہ اسپیکر کی جانب سے کیا گیا ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ عمران خان صاحب میجورٹی سیٹیں جیتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب میجورٹی سیٹیں نہ جیتے تو انہوں نے ایسے ہی 10 15 کر کے استعفے قبول کرنے تھے اور پھر جو اس کا باقاعدہ طور پہ الیکشن ہونا تھا، لیکن ہار کا خوف، اپنی بدنامی کا خوف، اپنی پاپولیرٹی گرتی ہوئی نظر آنے کا خوف، اسی وجہ سے اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مزید استعفوں کو منظور نہ کیا جائے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ کیا ایسی اسمبلی جو کہ مکمل طور پہ فعال نہیں ہے، جس میں سب سے بڑی جماعت کی جو میجورٹی جماعت ہے وہ اسمبلی میں موجود نہیں ہے، تو کیا کسی قانون کی حیثیت ہے؟ اور جس طرح سے پھر یہ تمام معاملات جو کہ نیب کے زیر رہے ہیں سماعت، اور اس پہ جو لوگوں کے کیسز کو معاف کیا جا رہا ہے وہ بھی تمام قوم کے سامنے ہے۔ تو اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جناب مریم نواز اور کیپٹن صفدر صاحب ہیں، ان کی جو بریت ہوئی تھی اس کے خلاف جو ہے وہ نیب نے اپیل کرنا تھی، اور عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب پروسیکیوشن کو کہیں سے ان کی جو بریت ہے وہ ایسے کیسز ہیں کہ جو کہ منی لانڈرنگ اور کرپشن کے حوالے سے ہیں اور آمدن سے زائد اثاثوں کے حوالے سے ہیں، اور اس حوالے سے اگر کیسز ہیں تو دیکھیں یہ NRO2 کا سلسلہ ایسا جاری ہے کہ نیب نے آج ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ نیب نے بالکل صاف طور پہ تمام اداروں کو کہہ دیا ہے کہ ہم جو مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی بریت کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں نہیں کریں گے۔ یہ کیسا پروسیکیوشن ہے کہ ملزم بری ہو رہے ہیں لیکن جس ادارے کے اندر کیسز موجود ہیں وہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم سپریم کورٹ میں اپیل فائل نہیں کریں گے۔ یہ ہے مکمکہ، یہ ہے NRO2، اور یہ NRO2 ہے، اور یہ NRO2 پلس ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا NRO آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنا دوبارہ آنے والے مستقبل میں بھی۔ اتنا یہ ٹیکنیکل طریقے سے NRO لیا گیا ہے کہ جن اداروں میں کیسز تھے انہی اداروں پہ وہی لوگ آ کے بیٹھ گئے جن کے اوپر یہ کیسز تھے۔ یہ ہمارے ملک کی عدلیہ پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ مفرور اشتہاری جب ملک میں آتے ہیں تو ان کو حفاظتی ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں، اور دوسری طرف آپ اعظم سواتی صاحب کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ 4 سال تک تقریباً
اشتہاری رہنے والے جناب آتے ہیں اور پھولوں کے ہار پہنا کے ان کا استقبال کیا جاتا ہے اور ان کو ضمانتیں ملتی ہیں۔ تو یہ ہماری عدلیہ کو بھی اس معاملے پہ سوچنا چاہیے کہ اگر تو یہ تمام چوروں کو NRO ملنا ہے اور تمام چوروں نے باعزت بری ہونا ہے، تو خدا کے لیے پاکستان کے وہ تمام لوگ جو کہ چھوٹی چھوٹی چوریوں میں ملوث ہیں ان کو بھی باعزت بری کر دیا جائے۔ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ اربوں خربوں کے ڈاکے مارنے والے جو ہے وہ باعزت بری ہو جائے، اور سائیکل چوری والا، مرغی چوری والا، اور جناب گھڑی جو سائیکل چوری والا، موٹر سائیکل چوری والا، وہ بیچارے جیلوں میں پڑے رہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اس پہ ہماری عدلیہ کو جو ہے وہ سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، اور لینا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی موقع ہے، پاکستانی قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور پورے طریقے سے کھڑی ہوگی اگر عدلیہ سٹینڈ لیتی ہے کہ جو انصاف ہے اس کی جو فراہمی ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آئے، اور جو ادارے اور جو NRO2 ہے جس طریقے سے مکمل ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی عدلیہ کا جو کردار ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب سماعت جو ہے وہ کب تک اس حوالے سے مزید اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ کب تک ہوتی ہے، کیونکہ نیب نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ جناب ہم نے اپیل فائل نہیں کرنی۔ تو NRO2 جو ہے وہ مکمل تقریباً ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور شریف خاندان کی جو موجیں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ اور لاسٹ پہ میں نے بات کرنی ہے، عمران خان صاحب نے آج بھی اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے اپنی مشاورت کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور ممکنہ طور پہ اب انہوں نے مشاورت جو ہے مکمل کر لی ہے، اور جو وہ 17 تاریخ کو لبرٹی چوک میں اجتماع سے خطاب کریں گے اس میں وہ جو تاریخ کا اعلان کریں گے کہ ہم نے KP اور پنجاب کی اسمبلیاں کب ڈیزالو کرنی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، اور یہ انتہائی اہم خبر ہے آپ کے لیے کہ 23 سے 25 دسمبر انتہائی اہم دن ہے۔ اس میں کوئی بھی دن فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو ہو جائیں، ان میں سے کسی بھی دن فیصلہ ہو جائے گا اسمبلیوں کے ڈیزالو ہونے کا، اور اسمبلیاں انہی دنوں میں ڈیزالو کر دی جائیں گی۔ اور یہ اہم خبر ہے اس حوالے سے جو ہم تک پہنچی ہے، اور وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ پورا اختیار جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کے پاس ہے کہ وہ کب اپنے اس سیاسی کارڈ کو شو کرتے ہیں جو کہ ان کا آئینی حق ہے، اور اس طرح سے وہ جو PDM کی غیر مقبول گورنمنٹ ہے جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، معیشت کا بیڑا غرق کیا، جو صحافیوں کی آوازیں دبانے کی کوشش کی اور اپنے کیسز معاف کرانے کے سوا کچھ نہیں کیا، ان پہ کس طرح سے پریشر بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اعلان جو ہے وہ ممکنہ طور پہ 17 تاریخ کو عمران خان صاحب اپنے خطاب میں کریں گے، اور وہ بتائیں گے کہ ہم نے کون سی تاریخ کو اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے۔ تو یہ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیوں کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔